تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے خدیجہ کی، اب اللہ پاک نے خدیجہ کے ساتھ شادی کرا دی، خدیجہ کے ساتھ شادی کرا دی۔ خدیجہ کا مال اللہ پاک نے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ نے ہدیے کے طور کے اوپر پیش کر دیا۔ مکے کے امیر ہو گئے، غریب نہ رہے۔ دنیا والوں، جب امیر ہو گئے، غار کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے، سردی پڑ گئی، فریاد لگانے لگے خدیجہ کے آگے۔ ہاں بھائی، وہ عیسائی تھی، فریاد لگانے لگے، مجھے سردی پڑ گئی۔ خدیجہ نے فرمایا ہمارے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزار دی، کچھ وقت گزار دیا، میں نے تمہارے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا، تمہارے اوپر اللہ پاک کبھی بھی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ اللہ پاک گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے تھے۔ خدیجہ نے تجارت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معجزے دیکھے تھے، بادلوں کا سایہ دیکھا تھا، بہت کچھ دیکھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک جب دیکھا پہلی دفعہ تجارت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی تجارت کے اندر، تو حسن دیکھا، تمام قافلے والوں نے جو منافع دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنا دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سکا میوہ خریدا، کھجوریں خریدی، وہاں سے گندم خریدی، دگنا کام کیا، دگنا نفع ہوا، تو خدیجہ نے بڑھ کر دیکھ لیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے غلام کو بھیجا، شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کے ساتھ مشورہ کیا تو دادے نے بتایا بیٹا میں نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی گیا تھا رشتے کے لیے، تو اب انہوں نے انکار کیا، میں ضرور بندے بھیجوں گا، تو انہوں نے انکار کیا۔ خدیجہ نے اپنے چاچے رابر کو بتایا، عیسائیوں کا رابر تھا، بتایا پہلے شادی میں نہیں کرتی تھی، اب میں شادی کرتی ہوں، تو انکار کرتا تھا، اب میں شادی کرتی ہوں، تو دوبارہ وہ آئیں تو ان کے آگے انکار نہ کرنا۔ تو رابر نے انکار نہ کیا، خدیجہ کی شادی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دیکھی، دیکھنے کے بعد اہل کتاب تھی، دیکھنے کے بعد اس نے شادی کا پیغام بھیج دیا، اور
رابر نے ٹھکرا دیا اور رابر کو سمجھایا خدیجہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی خدیجہ کے ساتھ۔ او بھائی دنیا والوں، موت کی کشمکش کے اندر بیمار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر عبادت کرتے رہے اور سردی پڑ گئی۔ ہمارے اوپر زملونی چادر پہندو خدیجہ، چادر پہندو۔ خدیجہ نے کمبلی پہن دی۔ او بھائی، او بھائی، فرشتہ آ گیا، اس نے چند آیتیں پڑھی۔ او بھائی دنیا والو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں۔ حافظ انسان نہ ہو تو قرآن پڑھنے کے وقت بھول جاتا ہے، نماز کے اندر بھی انسان بھول جاتا ہے، پڑھنے وقت بھی بھول جاتا ہو، اس لیے اقرا بسم ربک آگے نہیں پڑھتا ہوں، حافظ نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیے چند، تو یہ سردی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑا دی ہی اپنی، اور مکے کے اندر چلے گئے، اور مکے کے اندر یہ رواج تھی دنیا والو، عالمین والو، جب دنیا کو جمع کرنا ہوتا تھا، جمع کرنا ہوتا تھا تو چادر الائی جاتی تھی، چادر الائی جاتی تھی، دنیا جمع ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر الانی شروع کی، دنیا جمع ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 40 سال زندگی گزار کے دکھائی ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا ہے؟ عربی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیسا پایا ہے، میں اردو کے اندر بیان کر رہا ہوں، ٹوٹی پوٹی اردو ہے ہماری۔ مولویوں کی کب اردو صحیح ہوتی ہے؟ مولوی تو وہ اس مولوی کی اردو صحیح ہوتی ہے جو نال انگلش تعلیم کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی اردو صحیح ہوتی ہے، اور جتنے بھی مولوی ہوتے ہیں ان کی ٹوٹی پھوٹی اردو ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا ذکر کیا، وہ بیک وقت بولنے لگے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا۔ اس میں ترجمہ یہ بنتا ہے ہم تجھے آزماتے رہے، امین پاتے رہے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، امین کا معنی ہوتا ہے امانتیں رکھنے والا، امین کا۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا،
امین پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، ہم نے تو تمہارے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا، تجھے آزماتے رہے، اتنا مجھے امین اتنا اچھا مانتے ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا، تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، یہ بات بھی مان لے گے تم؟ انہوں نے بتایا، عربی کے اندر فرمایا مان لے گے تم، وہ عربی پڑھنے کے ساتھ دیر لگے گی، یہ بات بھی ہم مان لیں گے، ہماری نگاہ غلط ہو سکتی ہے، محمد میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے جھوٹ ہم نے نہیں سنا، جھوٹ نہیں سنا، تو دیکھے تمہاری زبان سے جھوٹ ہم نے نہیں سنا، جھوٹ جو بولتا ہے منافق کی 4 نشانی ہوتی ہیں، 3 نشانیاں معتبر اور 4 نشانی کے اوپر اختلاف ہے، 4 نشانی کے اوپر اختلاف ہے، منافق کی 3 نشانی ہوتی ہے، بات کرتا ہے جھوٹی کرتا ہے، بات کرتا ہے منافق جھوٹی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، 4تھی نشانی اختلاف ہے، اختلاف علماء کا، 4تھی نشانی جب جھگڑا کرتا ہے گالیں نکالتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بیان کیا، اب کیا بیان کیا؟ انہوں نے تمام باتیں مان لی، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، سچے تھے، امین تھے، امانت دار تھے، امانت دار تھے، تو کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ کا قولو کا معنی ہوتا ہے، پڑھے لا الہ معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے نفع بھی اللہ دیتا، نفع بھی اللہ سے مل رہا، نقصان بھی اللہ سے مل رہی، صحت بھی اللہ سے مل رہی، بیماری بھی اللہ تعالیٰ سے مل رہی، زندگی بھی اللہ دے گا، موت بھی اللہ دے گا، تیاں بھی اللہ دے گا، پتر بھی اللہ دے گا، امبیری بھی اللہ دے گا، مسکینی بھی اللہ دے گا، بیماری بھی اللہ دے گا، صحت بھی اللہ دے گا، یہ اللہ کی طرف ہوتا ہے سب کچھ، اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے سب کچھ، قولوا لا
इल्लल्लाह तो फूले खून। हाँ भाई, पहले अपने चाचा बनता था, उसने थप्पड़ लगाया, तमाचा लगाया। अल्लाह पाक जलाल के अंदर आसमानों के ऊपर आया। आपने जब मुखालिफ हो जाएं, परायों को भी वार मिल जाती है। कौन मुखालिफ थे? आपने मुखालिफ थे, चाचे मुखालिफ थे, चाचे के लड़के मुखालिफ थे। हाँ भाई, चाचे मुखालिफ थे, चाचे के लड़के मुखालिफ थे, बिलादरी वाले मुखालिफ थे, मक्के के मुशरिक कुरैश वाले मुखालिफ हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इतना ज़ख्मी किया, पत्थर मारते रहे, कांटे बिछाते रहे, कांटे बिछाते रहे, रूड़े फेंकते रहे। मुश्किलों का ज़माना आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह पाक आसमान के ऊपर जलाल के अंदर आ पड़ा। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हो अबू लहब, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाओ, तुम्हारी बीवी भी हलाक हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम किया। मुश्किलों का ज़माना आ गया। जो मुसलमान होते थे वो मुश्किलों के अंदर पड़ जाते थे। तो पहला मुसलमान बड़ों से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु हुआ। छोटों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु मुसलमान हुए। औरतों से खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु मुसलमान हुए। ग़ुलामों से ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु मुसलमान हुए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम बाद के अंदर मुसलमान हुए। दुनिया के आलिमीन वालों, हाँ भाई, उलमा चौड़ा वाक़या बनता है। मुझे स्टार्टिंग मैंने बयान किया। अब अपने मौजू के ऊपर मैं जाता हूँ। पर्चियाँ नहीं हैं हमारे पास जो अपना मौजू मैं हूँ। हमें तो हमारे अल्लाह के अंदर, अल्लाह पाक हमारे दिमाग के अंदर पहन देता, जो बातें निकाल देता हूँ। तो भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरता रहा, कुरान उतरता रहा। ये किताब है, ये किताब है, ये उतरती रही आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते उतरती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज़ बन, वो हाफिज़ बनते रहे इस कुरान के। मैं हाफिज़ नहीं हूँ।
جھوٹ مارنے والا منافق ہے، جھوٹ مارنے والا منافق ہے۔ جھوٹ کیوں بولوں؟ کون ابھی رزق دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کیوں جھوٹ بولوں؟ امانت کے اندر خیانت کرنے والا منافق ہے۔ مجھ سے کسی آدمی نے امانت ہمارے ذمہ لگائی، ہمارے پاس اس کی امانت تھی، میں نے اس کی امانت کے اندر خیانت نہ کی۔ جیسا اس نے کام مجھے بتایا میں نے اس کو کر کے دکھایا۔ اس کا میں نے اگر 1 پیسہ چرایا ہے، اللہ پاک ہمارے تمام نیک اعمال ضائع کر کے دکھائے۔ قیامت کے دن اس کو اس کا 1 روپیہ چھپایا ہے، میں نے اپنے جیب سے پیسہ لگایا ہے، ان کے خرچے کے اوپر اپنے بیٹوں کو دیتا رہا۔ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس کے احسان کا میں بدلہ دیتا ہوں۔ تم نے اپنا کھانا کھانا ہے، تم نے اپنا تیل جلانا ہے، تم نے اپنا موٹر سائیکل چلانا ہے، میں نے اس کی امانت کے اندر خیانت نہ کی۔ اگر خیانت میں کی ہے تو اللہ پاک کی مجھے قسم ہے، اس قرآن کی قسم ہے، ہاتھ کے اندر پکڑتا ہوں، مجھے اللہ مرنے والے ایمان نہ دے۔ امانت کے اندر جو خیانت کرتا ہے، امانت کے اندر جو خیانت کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے، جو گالیں نکالتا ہے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے۔ بیت اللہ کو گرا دینا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گالیں نکالنا گناہ ہے۔ ہم بھائی سوچیں، ہم سوچیں سوچنے کا حل کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ میں تو معافی مانگتا ہوں، ہر وقت معافی مانگتا ہوں، ابھی بھی روتا ہوں، معافی مانگتا ہوں ہر کام کی۔ معافی مانگتا ہوں ہر کام کی، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو۔ تو بھائی میں بیعت یہ کر رہا تھا، قرآن بیان کر رہا تھا، قرآن بیان کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کلمے کی، اور 4 کتابیں اتاری گئیں، 4 کتابوں کے نچوڑ اللہ پاک نے قرآن کے اندر پہن دیا، اور صحیفوں کا نچوڑ پہن دیا، پہن دیا۔ اور یہ
پہن دیا، نچوڑ پہن دیا، یہ قرآن مکمل ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں دنیا کے اوپر اللہ پاک نے مجھے بھیج دیا، جو بھی نبی آتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بیان کرتا رہا، چرچا بیان کرتا رہا، آخری نبی آئے گا اس کے ساتھ نصرت کرنا، ان کی امداد کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جب اترے بنا اللہ پاک نے بھیج دیا، نبوت کے دروازے اللہ پاک نے بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا، کتابوں کا آنا بند ہوا، یہ آخری کتاب ہے۔ ہم مانتے ہیں، تینوں کتابوں کو بھی مانتے ہیں، صحیفوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو اس کتاب کو نہیں مانتا اس کی اپنی غلطی ہے۔ مسلمان جو ہے تینوں کتابوں کو مانتا ہے، اصلی حالت کے اندر ہو تو مانتا ہے۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لگایا اللہ تمہاری ذات کے اوپر تو ہیں، وملائکتہ، تمہارے فرشتے بھی ہیں، وکتبی، تمام کتابیں سچی، ورسولی، تمام رسول سچے ہیں اللہ تعالی، والقدر خیرہ، ہمارے نفع والے کام بھی اللہ تمہاری طرفوں ہوتے ہیں، شری و شرہ، نقصان والے کام بھی اللہ تمہاری طرفوں ہوتے ہیں، پیدا بھی تو نے کیا اللہ، ماریں گے بھی تو ہی اللہ۔ او بھائی، موت جس کی جیسی لکھی ہوگی اس کو اس طرح ملے گی۔ اگر شہادت کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو شہادت کی موت ملے گی۔ شہادت کی موت ملے گی، اور اپنی پوری کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو اپنی پوری کی موت ملے گی۔ تو کسی کو قتل کر دینا یہ جہنمی ہو جاتا ہے، جو قتل کر دیتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ کسی کو قتل کر دینا جہنمی ہوتا ہے۔ اب بھائی، قتل کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی جو قتل کرنے کے لیے ہے مومن اس کو بتایا کرتے ہیں آؤ مجھے مار دو، جب مارنا ہے آپ نے تو مجھے مار دو، میں تو تمہاری منت کرتا ہوں، تمہاری منت کرتا ہوں۔ مومن کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو یقین تو کاٹی جاتی ہیں زنجیریں۔ او بھائی، وہ مومن تو ایسا کرتے ہیں، مومن کسی کے ساتھ مومن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، مومن کا بھائی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ تو اب میں نے بیان یہ کیا، اب میں اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، یہ مجھے بہت محبوب ہے، اس لیے میں ہر بیان کے اندر یہ آیتیں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
جو اپنی جان کو پسند ہو دوسرے کے لیے بھی وہ ہی پسند کریں. تو میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی مجھے پسند ہے بہت، پورا قرآن پسند ہے، لیکن ان آیتوں کا ترجمہ بہت مجھے پسند ہے. میں نے ترجمہ پڑھا ہے الحمدللہ، اپنے استاد سے بڑا ہے بھائی، الحمدللہ. استاد بغیر علم والا انسان نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون استاد تھا؟ اللہ استاد تھا، اللہ تعالیٰ استاد تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا. جو پڑھاتا ہے اس کا احسان ہوتا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بنانے والا بھی اللہ پاک نے کسی کو نہیں بنایا. استاد اللہ پاک آپ بن گئے. اللہ پاک قرآن اتارتے رہے، نبی پاک حافظ بنتے رہے، عالم بنتے رہے. دنیا کے اوپر سب سے بڑے عالم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی دنیا والو، عالمین والو. تو قرآن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار دی دعوت اور تبلیغ کے اوپر، صحابہ بھی گزار دی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، اللہ کی توحید کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، اپنی رسالت بیان فرماتے رہے. صحابہ کرام نے مان کے دکھایا، صحابہ کرام نے مان کے دکھایا. پوری دنیا کے اندر پھیل گئے دعوت تبلیغ کے لیے، اور عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی گزار دی ہی، آخری زمانے کے اندر حجۃ الوداع کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مکمل ہو گئی ہی، جس کے اندر اس کے اندر جو ودائے گا وہ کافر بن جائے گا، جو کٹائے گا وہ کافر بن جائے گا. بھائی کافر بن جائے گا. نبیوں کا آنا بند ہوا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بھیج دیا. جو نبی بنے گا وہ کافر ہوگا، جو قرآن کے اندر ودائے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو کٹائے گا وہ بھی کافر ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین مکمل ہوا. جو ودائے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، جو کٹائے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. او بھائی یہ جہان بھی تھا، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ بھائی اگلا جہان بھی، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، قیامت کے بعد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. زمانہ وہی ہے، ہم اور تم نے کیا کچھ بنا دیا. پہلے زمانے کے اندر جب لوگ بگڑتے تھے، اللہ پاک ہود علیہ السلام کے زمانے کے اندر بگڑ گئے، اللہ پاک نے عذاب لایا. صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بگڑ گئے، اللہ پاک نے عذاب لایا. اور
لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر بگڑ گئے، اللہ پاک نے عذاب لایا۔ ہو بھائی، افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ہم بھی بگڑ جائیں گے، ہمارے اوپر بھی اللہ پاک بگڑ گئے، ہمارے اوپر بھی عذاب کا خطرہ ہے بھائی، خطرہ ہے، اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے۔ زمین اللہ پاک نے بنا دی، آسمان اللہ پاک نے بنا دیا، سورج اللہ پاک نے بنا دیا، چاند اللہ پاک نے بنا دیا، ستارے اللہ پاک نے بنا دیے، بادلہ کا نظام اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے، بارشوں کا نظام اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے۔ بھائی چکھڑوں کا عذاب اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے، حکم دیتا ہے چکھڑ آ جاتا ہے، چکھڑ دیتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے۔ او بھائی یہ مومن جو ہوتا ہے تمام کتابوں کو مانتا ہے، اصلی حالت کے اندر ہو، لیکن ان کی شریعت کے اوپر نہیں چلتا، شریعت قرآن کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، قرآن کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اب میں جاتا ہوں قرآن کے اندر، جو آیتیں پسند ہیں مجھے، پسند ہے ہو جاتا ہوں۔ اوہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے اللہ خوش پڑ جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ ناراض پڑ جاتا ہے، اللہ ہی سے جو مانگتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی اللہ سے مانگنا ہے، بیماری کے اندر، مسکینی کے اندر، ہاں جی اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک نے لکھ دیا پہلے ہی، میں نے آیت بیان کر دی تقدیر کی، آمنت باللہ و ملائکتی، بیان کر دی۔ اچھا بھائی اب قرآن شروع ہوا، الف لام میم، ذالک الکتاب، قرآن فرمانے لگا میں کتاب ہوں، لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ او بھائی شک شبہ نہیں ہے قرآن کے اندر، تو قرآن کے اوپر میں سوال کرتا ہوں آپ کیا بتانا چاہتا ہیں؟ قرآن جو آپ بتاتا ہے ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے،
متقی اور پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ ملاوٹ نہیں کرتے، سود کے اوپر پیسے نہیں نکالتے، سود کے اوپر پیسے نہیں رکھاتے، جوئے نہیں کھیلتے، ہیرو نہیں فروخت کرتے، سمگلنگ نہیں کرتے، دوسرے کا مال نہیں کھاتے، دوسرے کا مال نہیں کھاتے، چوری نہیں کرتے، ڈاکے نہیں